سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ تعالی بقدرہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما انسان کی اللہ کے نزدیک قدر، منزلت، اہمیت نہ کسی رتبے سے ہے، نہ کسی دولت سے ہے، نہ کسی عظمت سے ہے، نہ ہی کسی طاقت سے ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا انسان، سب سے بلند انسان، سب سے زیادہ نفع پانے والا انسان ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ کہ جس کے اندر ایمان ہو۔ ایمان کی انسان کی قیمت اللہ کے نزدیک پڑتی ہے۔ ایمان انسان کو اللہ کے نزدیک عظیم کرتا ہے۔ انسان کو وہ دنیا کے اندر دنیا دار اس کو کچھ نہ سمجھے، اس کو دھتکار دیں، غریب ہے، بیکار ہے، جاہل ہے، فضول ہے، جانتے کچھ نہیں، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ کسی درجے پر بھی ہو، کسی درجے پر بھی ہو، وہ اللہ کے لیے بہت محبوب پسندیدہ انسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حشر کا میدان قائم ہوگا، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جن بدبختوں کے فیصلے جہنم میں ہوں گے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ جاؤ، ایک انسان ہے جہنم کے پچھلے اور نچلے درجے کے اندر کر رہا ہے، اور اس کے منہ سے میرا نام نکل رہا ہے، جاؤ اس کو نکال لاؤ۔ فرشتے کہیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ بہت ہی نچلے درجے پر گیا ہے، اس کی بخشش کیسی؟ فرمایا اس کے اندر ایمان کا ذرہ موجود تھا، جس کی وجہ سے اس کی بخشش کی جائے گی۔ اس ایک ذرے سے بھی کم ایمان کی وجہ سے وہ شخص جہنم سے نکالا جائے گا، جنت کے حوضوں میں اس کو ڈبویا جائے گا، تمام زخم دور کیے جائیں گے، 14 کی چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکے گا، لباس پہنایا جائے گا،
جہنم سے نکلے، وہ جہنم میں رشک کریں گے اس پر کہ کاش اتنا درجہ کا بھی ایمان ہمارے موجود ہوتا تو ہم چلے جاتے. یعنی اس چھوٹے سے ایمان کی یہ قدر ہے کہ جہنم میں نہیں رہ سکتا وہ. اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو جہنم سے نکالے گا. جب اس کو جنت کے دروازے کے سامنے لایا جائے گا تو جنت کو دیکھے گا، بڑا حیران ہوگا کہ واہ کیا مزے ہیں جنت میں، تو کیسی بہار ہے. اللہ مخاطب ہوں گے اس سے، کہیں گے اے انسان بتا کتنی جنت تجھے چاہیے. کہتے یا اللہ تیرے جی بہت کرم، مجھے جہنم سے تو نے نکال دیا، اب جو چاہے تو عطا فرما دے، میں تو خوش ہوں. فرمایا جا یہ دنیا تو چھوڑ کر آیا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ تجھے دنیا دے دوں یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ یہ کیا سوچ سکتا ہے، میں تو جہنمی تھا. اللہ کہتے جا میں نے تجھے دے دیا. سبحان اللہ. بڑے استقبال کے ساتھ پھر محلات میں پہ جائے گا وہ شخص. تو یہ تو بھائی وہ انسان ہے جو سب سے کم درجے کا ایمان جس میں ہوگا، سب سے یعنی پوری دنیاؤں کے اندر جتنے گزرے سب سے کم درجہ رکھنے والا ہوگا. آپ سوچیں کہ جن کے ایمان بلندیوں پر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملات فرمائے. اتنی بڑی چیز کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ سوچیں ایمان اتنی نازک چیز ہے، اتنی ڈیلیکیٹ ہے کہ بہت جلدی متاثر ہوتا ہے ایمان. جہاں تک کہ بہت جلدی متاثر ہوتا ہے. یہ تو کبھی چاند کی طرح غروب ہوتا ہے، کبھی نکل جاتا ہے. حوادث سے دنیا کے انسیڈنٹ اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو جاتا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں. ابھی دیکھ لیں آپ، ہر وقت ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں اپنے ایمان کا. قرآن پڑھیں گے تو اس وقت ایمان کی دوسری کیفیت ہوگی، قرآن کے پاس ہٹیں گے تو دوسری کیفیت ہوگی. کسی اچھے انسان سے ملیں گے تو ایمان کی دوسری کیفیت ہوتی ہے. کسی گدے انسان کے پاس جائیں تو ایمان کی دوسری کیفیت ہوتی ہے. تو یہ تو اب پتہ نہیں سارا معاملہ آخرت میں کس وقت ہے جب انسان اس دنیا سے جائے گا. اصل تو وہ ہے کہ کس حالت میں انسان جاتا ہے. آج ہم اپنے آپ کو ایمان کی بلندیوں پر دیکھتے ہیں، لیکن کل کا کچھ پتہ نہیں ہمیں، کوئی گارنٹی نہیں اس کی. بہت سے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں، کیونکہ اللہ نے رکھا ہی ایمان کے ساتھ ایسا ہے. بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے. یہی فکر نہیں کہ بھائی ہم نے ایمان رکھ لیا، لیکن سوچنا یہ ہے کہ کل یہ ایمان ہمارے ساتھ جائے گا بھی نہیں جائے گا. جب قبر میں اتارا جائے گا آپ کہیں، اور جو ہر حالات میں کے ساتھ ہونے روز صبح شام ہم دیکھتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ بات ہوگی، ایمان کی بات ہوگی. بتا رب کا، بتا اپنا رسول، بتا اپنا مذہب کون سا تھا. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے ایمان کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اگر کام بنتا ہے تو سارا کس سے بنتا ہے؟ ایمان سے بنتا ہے. ایمان نہ ہو، آپ قرآن پڑھ لیں. میں نے دیکھا ہے کہ انگریز میرے پاس آتا تھا، ڈیوڈ نام تھا اس کے پاس، آدھے سے زیادہ اس کو قرآن جاتا، نہیں کیا تھا؟ ایمان نہیں تھا، وہ تو مٹی تھا اس کے لیے. ایمان ہو تو اللہ اپنے کرم سے کسی انسان کی زبان سے سبحان اللہ نکلا دے تو حدیث میں ہوتا ہے آدھا میزان اس کا ثواب سے بھر جاتا ہے. لفظ وہی ہے. قیمت کس نے دی ہے؟ ایمان نے دی ہے. ہر عمل جو ہمارے ہیں ان کی عروج، بلندی، قرب ایمان سے نصیب ہوتا ہے. جس قدر ایمان آپ کا مضبوط ہوگا، ایمان بلند ہوگا، اسی قدر نماز بلند ہوگی، اس کے اعمال بلند ہوں گے آپ کے، وہ اسی درجے پہ لے جائے گی آپ. اللہ نے جو درجات رکھے ہیں وہ کس وجہ سے رکھے ہیں؟ وہ ایمان کے درجوں پر ہیں سارے.
سارے ایمان کے درجوں پر ہے، کیونکہ سارے اعمال کا ڈپینڈ جو کرتے ہیں وہ ایمان پہ کرتے ہیں انسان کو. سبحان اللہ سبحان اللہ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی بڑی چیز آپ دیکھیں ایمان کی. اور سب سے بڑا دجالی فتنہ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے یہ فتنہ عروج پہ جائے گا، جو آج کل عروج پر ہے، بہت بلندی پہ جا رہا ہے، کوئی ایسی چیز جو ہے پیشن گوئی جو ہے ایسی نہیں نظر آتی کہ جو پوری نہ ہوئی ہو. مکمل طور پر دجالی زمانہ ہے. یاد رکھیں اتنا سخت خطرہ کس چیز کا ہے؟ دولت کا خطرہ نہیں ہے، کسی چیز. سب سے بڑا خطرہ جو ہے ایمان کا ہے. سب سے زیادہ خطرہ ایمان کا ہے. یاد رکھیں جس وقت دجال نکلے گا اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہے یہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا فتنہ ہے ہی کوئی نہیں ابھی تک. یعنی کیا مثال کہ جتنے فتنے شیطانیت اور جو بدکاری جو کچھ ان کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ دجال کو بنایا ہے. یعنی شیطان بھی اس کا مقابلہ، ساری شیطان کو جمع کر دیں اس دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس کے اندر چیزیں ہوں گی. اتنی بڑی دانش سے اللہ کے نبی نے ہر نماز کے بعد اس سے پناہ کا حکم فرمایا. اور یہ نہیں کہ انبیاء مانگتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اس کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا. اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ایک جھٹکے میں 70,000 اس زمانے کے بلند ترین علماء جو ہوں گے صاحب یقین اس کے ساتھ مل جائیں گے. بتائیں تو یہ ہے ہمارا ایمان. ہم بہت اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں. سب سے زبردست چیز کیا ہے کہ ایمان جو ہے انسان کی بڑی قیمتی چیز ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ صبح اٹھتا ہے تو پتہ نہیں انسان ہوتا بھی ایمان نہیں ہے، شام کو اٹھتا ہے تو اس کے پاس ایمان ہوتا بھی نہیں ہے. صبح کچھ ایمان ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو کچھ اور ایمان ہوتا ہے. دکان پہ کام کرنے جاتے تو اور ایمان ہے، واپس آتا ہے تو کوئی اور ایمان ہے. کسی پہ غصہ آ جائے تو اس پہ اور ایمان ہے، کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے ساتھ اور ایمان ہے. ڈھولتے رہتا ہے ایمان. اور سارا کچھ معاملہ انسان کی ایمان کے اوپر ہے، کس حال میں جاتا ہے. دیوانی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے، حکم کے درجے پہ بات ہے، صحابہ کو فرما رہے ہیں، پیغام تو ہمیں کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو. تجدید کیا مطلب؟ حفاظت کرو، جانچ پڑتال کرو، دیکھو ہے بھی ہے نہیں ہے، چھا تو نہیں کیا، فکر کرو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی. کس کو فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ. صحابہ کرام کو، جن کی ایمان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا قیامت تک. اپنی جماعت کو اللہ تعالیٰ فرما، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں. صحابہ تو ایک دم پریشان تھا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمیں فرمایا ہم کیسے حفاظت کریں اپنی ایمان کی، کیسے تجدید کریں. تو اصل تو یہ آپ دیکھیں تو صحابت ہمارے حال کیا ہے؟ وساوس بھی ہیں، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، زمانہ بھی ہے، حالات بھی ہیں، ہر طرف آپ دیکھیں بکھری ہوئی چیزیں، عجیب عجیب چیزیں، سب کسی پہ اثر انداز نہیں ہوتا. ہر برائی کتنی بھی پیدا ہو جائے کسی چیز پہ انسان کا اثر انداز نہیں ہوتا. نہ اس کو غریب کرتا ہے، نہ اس کو دولت چھینتا ہے، نہ اس کی صحت پہ اثر ہوتا ہے، کچھ نہیں. وہ بلندیوں پہ ہوتی ہیں. صرف ایک ایک چیز متصل کرتا ہے جس کو ہلاتا ہے، وہ انسان کا ایمان ہوتا ہے. ایمان ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی بڑی بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بہت بڑی چیز. کیا اس کا علاج نہیں بتائیں گے اللہ کے نبی؟ ایمان کی حفاظت کرو. سبحان اللہ. آج وہی نسخہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا، آج کتنا کارآمد ہے وہ نسخہ، مجھے بتائیں آپ کہ اگر ہم اس نسخے پہ عمل کر لیں تو انسان کتنا بے فکر ہو جاتا ہے ایمان کی وجہ سے. الحمدللہ کہ الحمدللہ میں اس کام پہ لگاؤں. اور کتنا بے فکر کیا ہے شیطان نے اس بات سے انسان کو، کتنا بے فکر کیا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم جانے ایمان کے ساتھ ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم بتائیں ہم کیسے کریں حفاظت؟
فرمائیے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. کتنا بڑی بات بتائی ہے. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اگر تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت اس کے ساتھ جانا چاہتے ہو. معاذ بن جبل کی آپ نے حدیث سنتی ہیں. نصیحتیں کرنے کے بعد آخری نصیحت یہ فرمائی معاذ، آخری نصیحت یہ ہے کہ اگر تو جانا چاہتا ہے ایمان کی حالت میں تو ایک چیز کہہ رہا ہوں، اس حالت میں جانا تیری زبان اتنی کثرت سے ذکر کرنے والی ہو کہ جب تو جا رہا ہو تو تیری زبان اس سے تر ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ. تو یہ تو اتنی بڑی پروٹیکشن ہے ہر دور کے لیے، ہر جگہ کے لیے. انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. اللہ نے ویسے تو نہیں فرمایا صبح بھی ذکر کرو، شام کو بھی ذکر کرو، دوپہر کو بھی ذکر کرو، سورج ڈھلتے ہوئے ذکر کرو، سورج نکلتے ہوئے ذکر کرو. ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے فرمایا، اس لیے کہ اس سے سب سے بڑی چیز انسان کو میسر ہوتی ہے، وہ انسان کی حفاظت ملتی ہے. آخرت کی سب سے بڑی تیاری اللہ کے ذکر میں ہوتی ہے. سب سے بڑی ڈھال ہے، سب سے بڑی پروٹیکشن ہے انسان کی. اب بتایا جس سے ہم نے جانا ہے وہ جاتے ہیں، وہ گئے ہیں، لوگ جا رہے ہیں. تو ہم تو ایسے ہیں. کبھی ایسے سنا آپ نے مہمان آئے اور یہ سوچ کے کہ میں نے اب اس گھر سے نہیں جانا. آپ کہیں گے 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، ہفتہ یہ مہمان جا ہی نہیں رہا. بھائی کیا بات ہے، اس کو ہلنے کا نام نہیں لے رہا. ہے تو مہمان. مہمان کا مطلب ہے جو آیا ہے وہ جائے گا بھی یا نہیں. لیکن وہ مہمان ہی کیا ہوگی میں نے تو نہیں جانا. پھر کیا کرتا ہے وہ؟ اشارے کرے گا، کنایا کرے گا، بھائی نکلے یہ. نہیں تو پھر پولیس کو بلانا پڑے گا. تو مکان پہ قبضہ کرنے والے نکالو اس کو. ایک ہم ایسے مہمان ہیں کہ آئے تو جانے کا نام ہی نہیں لیتے ہم، کہ جانا بھی ہم نے ہی نہیں جانا. کیوں؟ ہماری حرکتیں بتا رہی ہیں. ایسی ایسی پلاننگ ہے ہمارے کہ وہ تو صدیوں گزر جائیں تو پلاننگ بنائے ہوئے ہم اس کے لیے. تو ایسے ایسے ذہن کے اسکیچ ہیں ہمارے الحمدللہ، مکانوں کے، دکانوں کے، کاروباروں کے، حالات کے، کہ پوچھو نا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بتا رہا ہے نا کہ یہ تو عجیب مہمان کو پتہ ہی نہیں کہ جانا بھی ان لوگوں نے یہ نہیں جانا. جس مہمان کو یہی پتا نہ ہو کہ میں نے جانا ہے، مجھے بتائیں وہ آگے تیاری کیسے کرے گا جانے کی؟ یہی شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. انسان کو جو چیز جگاتی ہے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. اللہ کا ذکر ہے جو انسان کو موت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور موت پر یقین دلاتا ہے، اور موت پہ تیاری نصیب کرتا ہے. ورنہ موت تو ہے ہی ہمارے لیے، تو موت ڈرنے والی چیز ہے. موت کا جیسے ہم نے جانے نہیں ہے. جیسے کوئی مہمان اس کو یہ ٹکٹ ہے، آپ کو نہیں ٹکٹ نہ دکھاؤ، ٹکٹ نہ دکھاؤ، مجھے ٹکٹ نہ دکھاؤ، میں نے پھر میں چلا جاؤں گا اس سے. موت کے نام سے ڈرتے ہیں ہم. وجہ کیوں ہے کہ ہم تو یہاں ڈیر کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا، نظر نہیں آتا میں لوگ کوئی رہا ہے آج تک دنیا کے اندر. وہ جانا ہے سب سے پہلے جاتا کا انسان. پہلے آپ دیکھیں نلا کے دھلا کے کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، سب کچھ اتار لیتے ہیں، کپڑے گڑی سارا ننگا کر دیتے ہیں، بالکل ننگ مانگ کر کے اس کو، اور گرم پانی سے نلا کے جلدی جلدی سے ڈالا 2 کپڑے اٹھائے کندھوں پہ. خود محبت کرنے والے، اولاد چاہنے والے خود ہی کہتے ہیں دباؤ 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 اس کو، ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے اس کے اوپر. یہی تو ہوتا ہے قبرستان میں. اور کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے خوشی سے، پکڑ پکڑ نکلے نہ یہاں سے، دوبارہ آئے نہ سکے. اندر ہے کیا؟ سبحان اللہ. یہی تو ہے. کیا کام آئے گا مجھے بتائیں؟ کیا ہم اگنورنٹ اس چیز کی؟ کیا ہمیں پتہ نہیں باتوں کا؟ کیا ہم جانتے نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے بتائی نہیں باتیں؟ بھول کیوں جاتے ہیں؟ اس وقت پتہ چلے گا بھول کیوں گئے. جب اس بات کا ہم نے سوچا کہ ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہماری زمین ہمیں پکارتی ہے صبح شام. بتائیں کیا ہوگا؟ وہی قبر ہے، وہی قبر ہے جس کے بارے میں ہم بولے اس دنیا میں.
کیا وہ اس کو اندھیرا آپ اس سوچیں ڈبوں میں بند انسان یہی انسان ہوگا, اس کو زندہ کر دیا جائے گا. سب انفارمیشنز ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. سبحان اللہ. کیا چیز ہے یہ؟ بالکل اندھیرا نہیں ہوگا, ایسی روشنی ہوں گی, ایسی لائٹ, ایسا کارپیٹس ہوں گی, زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا انسان. اس قدر نور کا عالم ہوگا اس جگہ پر. وہ کیفیات ہوں گی کہ وہ بھول دے گا پیچھے. لا خوف اس کو کوئی غم نہیں ہوگا پیچھے کیا چھوڑا ہے کیا نہیں. اتنا خوبصورت حسین مناظر ہوں گے قبر کے اندر. کیوں؟ اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوگی. سبحان اللہ. اس کے بارے میں طبرانی کی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قبر میں کام آنے والا جو عمل ہے, سب سے زیادہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. کیوں ہمیں غافل کیا اللہ نے؟ ہم غافل ہیں ذکر سے. کیوں ہم بھاگتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اللہ کا ذکر کرتے؟ کیوں ہمارے دل میں اہمیت نہیں ہے, اس کی امپورٹنس نہیں ہے, جبکہ ساری کی ساری ہمارے اعمال اور زندگی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے ذکر اللہ پر. اس لیے کہ شیطان نے ہمیں جانے سے روکنا ہے کہ اس کو میں نے جنت میں جانے ہی نہیں دینا. تو اس نے سب سے بڑا جو کی پوائنٹ ہے ذکر اللہ, اس سے انسان کو فیوز کر دیا, اس کی اہمیت ختم کر دی. کہ ہر فتنے سے دیکھیں, جتنے بھی فتنے آئیں گے, یہ دجالی فتنہ کچھ بھی نہیں ہوگا ذکر کے مقابلے میں. اللہ کے ذکر کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے انسان کو کچھ چیز نہیں دی. ذکر اللہ تو بہت بڑی چیز ہے. ذکر اللہ یہ مجالس تو بڑی قیمتی ہیں. اس کو ہم نے اس کو بھی, ان مجالس کو بھی ہم نے بزرگ بننے کے لیے لے لیا, کشف کرامات کے لیے لے لیا, اپنے حالاتوں کے لیے لے لیا, اور پتہ بزرگ بننے کے لیے لیا. اللہ کے بھائیو, کوئی اللہ والا ذکر سکھاتا ہے اس لیے سکھاتا ہے کہ اپنی قبر کو تیاری کرو. یہ ذکر جو سکھائے سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اس لیے سکھایا جاتا ہے. بزرگی بننے کے لیے سکھایا جاتا ہے. گدی لگا بیٹھ جاؤ تم بس بزرگ بن گیا تم اللہ عالم. نہیں, یہ تو ایک بہت بڑا علاج ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے, اور اسی کی پرچار کرتا ہے اللہ والا. اسی کے بتاتا ہے پبلک کو. جو آج کل کے دور میں الحمدللہ اگر یہ کہیں کام ہو رہا ہے, یہ تو بہت ہی عظیم کام ہے اللہ کا ذکر. کوئی چیز بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے فتنے سے آپ کو نہیں بچا سکے گی. کوئی عمل. دیکھیں ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو طبرانی کی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے غضب سے کوئی بھی عمل نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے ذکر کے. آج کے دن جو غضب اللہ کے دیکھیں آپ, ایک ہی پروٹیکشن ہے ہمارے پاس اللہ کے عذاب سے. اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بچائے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم بے انتہا خطرناک دور میں ہیں. ہم پہ اتنا لازم ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. ہم نہیں جانتے کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں, کسی جھٹکے میں نہ ہم آ جائیں. کوئی چیز نہیں بچا سکے گی. بچائے گی وہی چیز جو علاج اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد فرما دیا, جو راستہ بتا دیا. اس میں اگر کمزوری آ رہی ہے, اس میں ہمیں رکاوٹیں آ رہی ہیں, اس میں معاملات خراب ہو رہے ہیں, سمجھ جائیں یہ شیطان ہے جو ہمیں کامیاب ہونے نہیں دے رہا. اسی لیے اللہ کے نبی ہمارے جو بزرگان دین ہمیں فرماتے تھے, میرے حضرت مجھے فرماتے تھے کہ ذکر کے معاملے میں اس کا انتظار نہ کرنا. سبحان اللہ. کہ ذکر کے معاملے میں یہ انتظار نہ کرنا کہ طبیعت نہیں کر رہی جی, دل نہیں چاہ رہا, فلاں نہیں ہو رہا. کہتے دل کرے نہ کرے, طبیعت مانے نہ مانے, وضو ہو نہ ہو, تو ذکر نہ چھوڑنا. بیٹھ جانا, فائدہ ہوتا ہے. بول بھی نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں کرا, بس خاموش ہو کے بیٹھ جا, وہ بھی کامیاب ہے انسان. کیوں کہ شیڈ میں آ گیا, پروٹیکشن میں آ گیا. کیا ملے گا وہاں سے؟ کیا ملے گا؟ ایمان کی حفاظت. خالی کہنے سنو ایمان کی حفاظت کرو, ایمان کی حفاظت. ایمان کی حفاظت اس طرح کرو جیسے اللہ کے نبی نے جو عمل بتایا ہے.
اس کے بعد کیسے ایمان کی حفاظت ہوگی؟ اب پکڑے انسان اس سے جائے گا. جتنا ایمان کمزور ہوگا یاد رکھیں اتنے ہی اس کا عمل کمزور ہوں گے, اتنا ہی نیچے ہوگا, اتنے گناہ کرنا اس پہ آسان ہوگا, اتنی اس سے بھاگ جانا آسان ہوگا, حرام کھانا آسان ہوگا. جتنا انسان دیکھیں بہت اچھا تجزیہ ہے. اپنے ایمان کو جانچنے کے لیے انسان دیکھ لے کہ کس پوزیشن میں ہے, اس کی پوزیشن خود اس کو بتائے گی اس کا ایمان بہت کمزور ہے. ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے گناہ کی طرف جائے؟ کیسے اس میں قناعت نہ ہو؟ کیسے دنیا کا لالچ ہو؟ کیسے وہ سالوں کی پلاننگ بیٹھ کے کرے؟ یہ سب نشانی ہے کہ ایمان جو ہے ہمارا بہت کمزور ہے, کسی جھٹکے میں غائب ہو سکتا ہے. یہ ساری نشانیاں جو ہیں سمپٹمز جو کس چیز کے ایمان کے ہیں, یہ دنیا سے محبت کا ہونا, اور دنیا کے پیچھے بھاگنا, اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا جو آخرت کے لیے بالکل مضر ہیں, خطرناک ہیں. اس میں لذت آنا, اس میں مزے لینا, اس میں وقت لگانا, اس کی طرف جانا, اس کی پلاننگ کرنا, اپنی کرنا, اپنی اولادوں کی کرنا, ان کی اولادوں کی کرنا, ہر وقت فکر مند رہنا. اللہ کے نبی نے جو نہ ماننے والوں کو جو عذاب ایک دیا نا, یاد رکھیں یہ قرآن بتا رہا ہوں میں آپ کو. کہتے میرے نہ ماننے والوں پر ایک عذاب ہے, دائمی عذاب ان کو دیا ہے. وہ کیا کہ میں نے اس دنیا کے ان کو خوشحال کر دوں گا. یہ قرآن ہے. کہتے جب تم دیکھو تو اپنے اس پہ اپنے آپ کو فکر مت سمجھنا, یہ نہ سمجھنا کیا ہو گیا. فرمایا یہ میں ان کو خوشحال کروں گا, ان کو خوب دوں گا, ان کو مزے دکھاؤں گا. یہاں پر یہ عذاب ہے ان پر, یہ عذاب کا ایک رنگ ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر. اور یہی آج ہم بہت جی کتنے بڑے معاشرے مزے کر رہے ہیں جی, مصیبت ہمیں آئی ہوئی ہیں, فلاں ہے جی کتنے لطف کر رہے ہیں. یہ اللہ کہتا ہے یہ خوشحالی جو نظر آ رہی ہے تمہیں یہ حقیقت میں نہیں, یہ تو ایسی ہی ہے جیسے شوگر کوٹڈ گولی ہوتی ہے نا, وہ چیز ہے. ان کی سزا دوں گا کہ بالکل ان کی توجہ بھی نہ اس طرف جس طرح فرعون کی توجہ نہیں ہوئی تھی. فرعون کو زندگی میں کبھی سر میں درد ہی نہیں ہوا, بخار ہی نہیں چڑھا, کیونکہ کہیں پلٹنا ہے میری طرف بندہ. تکلیفیں اور مصیبتیں یہ بھی اللہ کی مہربانی اس نیت پر ہے کہ اللہ ان سے اگر پلٹ رہا ہے اللہ کی طرف تو سبحان اللہ وہ جنت کی چیزیں اس کے پاس جو ملیں, یہ انعام ہے مومن کے لیے. یہ گھبرانے والی چیزیں نہیں ہیں. جب بھی کوئی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, حالات آ جائیں کسی قسم کے آ جائیں, سمجھ جائے یہ اللہ میں میرے گناہوں سے اللہ نکالنا مجھے چاہتا ہے. اب فوراً میں جاؤں اللہ کی طرف رجوع کروں, تاکہ پھر کیا ہوگا, اللہ بھی مل جائے گا اور یہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ ایمان کی نشانی ہے. اپنے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں بالکل ہم دن رات دیکھ کہ ہماری کس طرف رخ ہے ہمارا, ہم کس پوزیشن میں ہیں, کیا لالچ ہے ہمارے دل میں, کیا چیزیں ہمارے ابلتی ہے ہمارے دل کے اندر, کس طرف ہمیں دعوت ملتی ہے ہمارے دل میں دیتا ہے, نفس میں کس طرف لے کے جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان کیا ہے. جن کی ایمان بلند جتنے بلند ہوں گے سبحان اللہ اتنے ان کا رخ آخرت کی طرف ہوتا ہے. کیوں؟ مثال ہے 1,00,000 سے اوپر صحابی, پھٹے پرانے کپڑے, کوئی دنیا کا خیال نہیں, خیال آخرت رہا ان پر. کہتے چھوڑو 4 دن کی زندگی گزر جائے گی یار, مزہ تو وہاں کا ہے. لا عیش الا عیش آخرہ, اللہ کی نعمت ہے کہ عیش تو سب سے بہترین عیش آخرت کی ہے. ایک دفعہ صحابہ کرام موجود تھے تو کہیں سے کوئی غنیمت کا مال, کوئی ایسا مال آ گیا, اس کے اندر بڑا ریشمی کپڑا تھا, بڑا خوبصورت قسم کا. دیکھیں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی. تو جب وہ ریشمی کپڑا آیا تو کسی نے ہاتھ لگا کے دیکھا, بڑا مزیدار ہے, یہ کیا چیز ہے یار. تو دوسرے نے اس کو دکھایا, اب تمام صحابہ کے ہاتھ میں وہ کپڑا گھومنے لگا ریشمی. انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا ریشمی کپڑا, اتنا خوبصورت کپڑا کہاں سے ہوتا ہے. جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو فوراً مخاطب ہے, میں صحابی یہ تم کپڑا جو دیکھ رہے نا ریشم کا, جس سے تم بہت ملائم تمہیں نظر آ رہا ہے, کہ یہ بڑا عجیب کپڑا تھا, بڑا اچھا کپڑا ہے. کہتے پتہ ہے کہ جنت کے اندر جو تمہیں ناک پہنچنے کا رومال دیا جائے گا وہ اس سے کروڑوں درجے بہتر ہوگا. ایک دم صحابہ کی طبیعت مبذول کر دی آخرت کی طرف. اتنا بھی اللہ کے نہیں گوارا نہیں کرتے تھے کہ میرے صحابی اتنا بھی اس طرف جھک جائیں, فوراً چھوڑ دیں, ہاتھ لگا نہیں چھوڑ دیا اس کو, چھوڑو اس کو. یہ جو ایک چیز ہے ہی یار جی, ہے ہی کچھ نہیں. 2 منٹ میں تو آپ مٹی بھی دبا دیں گے آپ کو لوگ, پوچھیں گا کوئی نہیں آپ اس بعد میں.
2-3 دفعہ روئیں گے اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا. بھائی وہ کماؤ جو دنیا کے لیے. ایمان کو بچاؤ. ایمان کو بچانے کے لیے دوستو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اور آج کے دور میں ہر حالت میں جس نے بتایا آپ طبیعتوں پہ نہ جاؤ, حالات میں نہ جاؤ, دل نہیں کر رہا, نہیں, لازم کر لو کہ جس رب نے مجھے اس طرف ڈال دی ہے یہ بینیفٹ 100% بینیفٹ میرے لیے آخرت کے لیے, یہی مجھے بچائے گا, ہر فتنے سے مجھے نکال دے گا. اللہ انک لتخلم, اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں نا, اللہ کے نبی جھوٹ بولتے ہیں. ان کی باتیں صداقت پر مبنی ہیں, پکی باتیں ہیں جو بتاتے تھے زبان واسطے. ہمارے دل, ہمارے نفس جھوٹے ہیں جو ہم پہ یقین نہیں کرتے ان باتوں. تو اپنی جانچ پڑتال بھی رکھ لیں کہ ایمان ہے ہمارے کدھر. بس یہ نہ کہ بس ہم تو بخشے بخشائیں, یہ تو پتہ لگے گا کہ ہمیں دوست کتنے بخشے بخشائیں اور بس جی اس کا عشق ہمیں لے جائے گا تو فلاں لے جائے گا. یہ سب ڈرامے ہیں, یہ سب ڈرامے ہیں. لے کے جائیں گے آپ اسی حالت میں, ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا. اللہ تعالیٰ میرے نور کو, کون سا نور ہے یاد رکھیں, ایمان کا نور ہوگا جو حشر میں اندھیرا ہوگا, جس کا جتنا ایمان روشن ہوگا اتنی نکلتا چلا جائے گا. ایمان والے کی روشنی تو ہر وقت ہوگی, ہر جگہ ہوگی, آگے بھی نور ہوگا, پیچھے بھی نور ہوگا, دائیں بھی نور ہوگا, بائیں بھی نور ہوگا. اس کے لیے اندھیرا نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا حشر کب آئی, قیامت کب آئی. وہ تو ہنستا وہ جنت میں چلا جائے گا. جی ہاں, یہ تو ان لوگوں کے لیے کس سے جن کے پاس ایمان ہوں گے بھی تو ڈم ہوں گے, ان کی کیا لائٹیں ہوں گی, ان کو کیا پتا گڈھا کدھر ہے, کدھر سے گزرنا ہے, کیسے جانا ہے, پلس رات. وہ تو ایسے گزریں گے بجلی کی طرح پلس رات سے, انہیں پتہ نہیں چلے گا. حدیث میں تو ان کو اتنے بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کچھ تکلیف بھی مجھے ہوئی ہے, اور جنت کے دروازے میں اندر جا رہے ہوں گے. وہ تو بھی سوچیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا حشر یہ ہوگا, میدان ایسا ہوگا, یا تو کچھ بھی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا, ہم کس طرح نکل آئے ایک دم سب چیزوں سے. تو آواز آئی کہ تیری محنت ہے, تیری ایمان کی پروٹیکشن تھی جو تجھے یہاں پر لے آئی, حفاظت تھی. میرے بھائی اس کی فکر کرنی چاہیے ہمیں. صرف اسی لیے نہیں ہم ذکر اللہ کرتے کہ ہم بزرگ بن جائیں, ہمارے ثواب مل جائے, ہمیں فلاں مل جائے. نہیں نہیں نہیں, اصل چیز کی طرف آئیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو, حفاظت کرو, فتنوں سے بچاؤ کہ کل یہ تمہارے ساتھ جا سکے, اسی حالت میں تم اللہ قریب پہنچ سکو اور قبر میں جاؤ. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, کیا؟ کثرت ذکر کرو. تو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ذکر کے ساتھ اپنے دل کو لگائیں. اور معمولی چیز نہیں ہے. ویسے تو اللہ نے کہا, ویسے تو اللہ نے کہا کہ ساری دنیا میں کسی کو کچھ رزق دیتا ہوں, کسی کو اولادیں دے رہا ہوں, کسی کو سلطنتیں دے رہا ہوں, کسی کو کچھ دے رہا ہوں. بٹی ہوئی میری نعمتیں سب کی, تم منہ کھول کے دیکھتے ہو, اس کو یہ مل گیا, اس کو یہ مل گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ بے وقوفو, سب سے بڑی نعمت میں اس کو دے رہا ہوں جس کو میرا ذکر کرنے کی توفیق ہے. تم پتہ ہی نہیں سکے اتنا بڑا انعام اللہ نے. آج محسوس بے شک تو نہ کر, آج تو محسوس نہیں کرے گا اس چیز کو, لیکن تو پتہ چل جائے گا کل تیری آنکھ کھلے گی کہ ذکر تھا کیا جو ہم نے ذکر کر لیا. آج کی سستی پتہ چل جائیں گی, وہاں منہ پھوڑ گئے, یا کاش خام خواہ میں جا سکتا تھا, یا میں ذکر پہ کیوں نہیں گیا, تھوڑا سا نکل ہی جاتا ہے, یار کیا فرق تھا. وہ تو پھر پچھتائیں, کیونکہ جس سے آج حدیثوں پہ یقین نہیں آ رہا, آج اللہ کے نبی کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا, آج اس پہ وہ عمل نہیں کر رہا, تو کل اس کو کیا ملے گا؟ کیا تعلق نبی سے اس کا؟ نبی کا اور امتی کا رشتہ ایک ہی ہے, یاد رکھیں. مبشرا و نذیرا, سراجا و منیرا. سبحان اللہ, وہ تو ایسا چراغ اور روشن ہے, منیر ہے, وہ تو روشنی دے رہا ہے. کیوں روشنی؟ کہ وہ تو لائٹیں جلا جلا کے دکھا رہا ہے کہ یہ جنت ہے, یہ دوزخ کے راستے ہیں, بچوں سے. سراج ہے, منیر ہے, بشیر ہے, بشارتیں دے رہا ہے, نذیر ہے, ڈرا رہا ہے. اس کی باتوں میں یقین نہیں آ رہا. یہ ذکر ہوتی کیا چیز ہے, اور کیسی کیسی حدیثیں آپ دیکھیں. کرنا چاہیے ذکر, نہیں بھائی ذکر کو یہ نہیں بس کر لیے چھوڑ, نہیں, ہر حالت میں ہم نے کثرت, جو دن میں آپ یہ دیکھیں ہر عمل کو لے آئیں. آپ تجزیہ بھی کریں نا اپنا, جو میں کرتا ہوں آپ بتا, آپ تجزیہ کریں. جیسے
بیلنس بناتے ہیں نا, اکاؤنٹ بیلنس کرتے ہیں نا آدمی, بیلنس شیٹ جس کو کہتے ہیں, بزنس مین بناتے ہیں نا, اپنی بیلنس شیٹ بنایا مال کی. جیسے مال کی بیلنس شیٹ بنتی ہے, اعمال کی بھی بنتی ہے. یاد رکھیں, عمل کی بیلنس شیٹ بنائی کہ آج سب سے زیادہ میں نے کون سا عمل کیا یار, بس پتہ لگ جائے گا. پھر سوچیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تیرا تو سب سے زیادہ آج عمل ہونا چاہیے تھا ذکر اللہ کا. وہ تو نے گنتی سبحان اللہ سبحان 33-34 پہ لگا رہا تو صرف ذکر تو کیا ہم نے, ایک تصویر پڑھی, ہم ذکر تو کیا ہے, 2 تصویر کی ہیں. اللہ نے یہ کہا ہے قرآن میں, کتنے مقامات پر قرآن میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے, ایک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لو, ذکر کر لیا, تصویر ایک کر لیا, ذکر کر لیا. اپنے سے پوچھیں کہ میں نے کتنا ذکر کیا آج. ہم جو ذکر تلقین کرتے ہیں اپنے مریدین, جس میں آپ کو 12,000 کی تصویر دی ہے یا 5,000 کی تصویر دی ہے, یہ لمٹ ہے, یعنی اس سے نیچے نہیں جانے, سے اوپر جائیں. میں ہمیشہ بتاتا ہوں اس چیز کو, اس سے نیچے گیا تو وہ بیکار ہے. تو اس سے نیچے جاؤ گے تو بیکار ہو جاؤ گے, تم ڈبے ہو جاؤ گے. یہاں تک تو رہنا ہی رہنا ہے, لیکن وہ جہاں تک جو رہ رہا ہے وہ لو کلاس آدمی ہے, جس کے نا بارڈر پہ شوگر ہوتی ہے نا انسان کی, بارڈر پہ شوگر ہے, ابھی بارڈر پہ کھڑے ہو. جو شیک دیتے ہیں وہ تو بارڈر پہ دیتے ہیں آپ کو, لیکن اب اگلی ہمت کی وہ خود چاہتا ہے کہ دیکھیں یہ کتنا پرواز کرنا چاہتا ہے اس پر, اب وہ کتنا کرے گا آپ سن لیں. اللہ ہمارے شیخ کیا آپ کو میں مقولہ پیش کر دیتا ہوں کہ اگر نیکیوں سے محبت ہو رہی ہے, سبحان اللہ, حضرت بول رہے ہیں, یہ مجھے لکھا حضرت نے, رسول فاروق صاحب جی فرمائیے کہ اگر نیکیوں سے محبت ہو رہی ہے, نیکیوں تک ربط جاری ہے, رجحان بڑھ رہا ہے, لطف آتا ہے نیکی کرنے میں, مزہ آتا ہے, بڑھتی جا رہی نیکی, کہ پہلے فرائض پہ تھے, پھر نفل پہ آئے, پھر تہجد پہ آئے, پھر جاگنے پہ آئے, اب اس طرح بتدریج لطف آ رہا ہے آپ کو, بڑھ رہا ہے, اور دنیا کم ہوتی جا رہی ہے, صرف ضرورت تک دنیا محدود ہوتی جا رہی ہے, اور گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے, جیسے سے پیشاب اور پخانے سے نفرت ہوتی ہے. اگر یہ کیفیت ہے تو فرمایا مبارک ہو تیرا ذکر کامیاب ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اگلا لفظ بڑا سخت ہے, فرمایا سب بیکار ہے, بیکار, نہ ادھر کام آئے گا نہ آخرت میں کام آئے گا. یہ علاج ہے ذکر. اس کیفیات کو دیکھیں اپنے, یہ نہیں اتنا 1000 ذکر کر لیا 15,000, پھر اگر یہ کیفیت ہے ذکر کرتا ہے, اور یہ کیفیت تیری ہے کہ نیکیوں سے محبت بھی نہیں ہو رہی, دنیا سے رغبت دور نہیں ہو رہی, برائی کی طرف بھی رجحان ہے تیرا, دنیا دار ابھی بھی تو بنتا جا رہا ہے, ابھی تجھے فکر ہے, اور تو ذکر بھی کرتا ہے, تو پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تجھے اور زیادہ ذکر کی ضرورت ہے, اس کو اور بڑا. جیسے کہتے ہیں نا آپ کو اینٹی بائیوٹک دی ہے, اس سے اثر نہیں ہوا, پھر کیا کرے گا اینٹی بائیوٹک, 500 دیے نا, وہ آگے اور بڑھا دے گا, 1000 کر دے گا, 1000 سے بڑھا پھر اور کر دے گا, پھر ویٹ کر کے دے گا آپ کو اینٹی بائیوٹک. کیوں کہ علاج تو ہے ہی یہی, اس کا مرض بہت شدید ہے, اس سے بڑھاتے رہو ڈوز تاکہ اس کا مرض نکل جائے. تو اپنی کیفیتوں کو جانچیں بھائی, ہم لوگ خود جانچیں, خود دیکھیں کہ اب میرے اندر ہے کیا. بہت نزدیک ہے قبر دوست, کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا بات. ایمان خود بتا دے گا آپ ہم ایمان کی کس درجے پر, کدھر محبت ہے ہماری. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. دروشی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اللہم ثبتنا الایمان وامتنا الایمان واحشرنا یوم القیامۃ. اللہم احفظنا من كل عیب, اللہم نسل وحسن خاتمہ یا کریم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ.